بآیاتش ترا کار جزئی نیست کہ از یاسین او آسا بمیری. اس قرآن کی آیات سے تمہارا یہی سروکار رہ گیا ہے کہ عالم نزا میں سورہ یاسین سنا دو، جان آسانی سے نکل جائے، مشکل جو ہے مرحلہ آسان ہو جائے. یہ صرف ایصال ثواب یا حصول ثواب کا ایک آلہ بن گیا. کیا کر رہے ہیں اس قرآن کے ساتھ؟ اس کی قدر و قیمت کا کیا اندازہ ہم نے کیا؟ بہرحال جو بھی ربع صدی لگائی ہے آپ کے شہر لاہور میں، سن 65 میں منتقل ہوا تھا، یہاں 90 آ گیا ہے. اب تو ربع صدی میں تو کوئی کمی نہیں رہی. اور پہلی جو 2 تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، کہ سوچو صدر ایوب کا دور تھا، وہ جشن منایا گیا تھا 1400 سالہ جشن نزول قرآن. اور وہ بھی اصل میں ایک بڑی یوں سمجھیے کہ ہوشیاری کا کام تھا. بہت قسم کے جشن منتے تھے، جشن مہران، جشن فلاں، رقص و موسیقی. تو انہوں نے سوچا کہ مولویوں کو بھی رشوت کے طور پر ایک جشن دے دو، الاٹ کرو. 1400 سال ہو گئے، لہذا قرآن کو سونے کے تار سے لکھو. ایک تو یہ کام، اور دوسرے یہ کہ قرات کی محفل منعقد کرو. یہ جشن تھا. اس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ ہوش میں آؤ، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا. جب یہ موعظہ تھا، جب یہ شفاء لما فی الصدور تھا، جب یہ ہدی للناس تھا، جبکہ یہ موجب رحمت تھا، پورا قرآن بھی لوگوں کے پاس نہیں تھا. کہیں پرزوں پہ لکھی ہوئی صورتیں، کہیں اونٹ کے شانے کی ہڈی پر سکیپولا پر لکھی ہوئی کوئی صورت، شاذ کسی کو کاغذ دستیاب ہوتا تھا. کہیں مابین الدفتین تو قرآن تھا ہی نہیں. وہ تو حضرت ابوبکر نے کیا ہے، حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا. سینوں میں جمع ہو گیا تھا. سونے کے تار سے کیا سوال، تانبے کے تار سے لکھا ہوا بھی نہیں تھا، کاغذ پر چھپا ہوا تھا ہی نہیں. لیکن قرآن تھا، سینوں میں تھا. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، سینوں میں تھا. اس قرآن نے انقلاب برپا کیا. آج ہم 1,000 روپے کا نسخہ جو ہے خرید کر بچیوں کو جہیز میں دیتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ قرآن حقیقت میں نہیں ہے. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ. رسم الخط ہے. تو دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، ضرورت ہے لوٹنے کی قرآن کی طرف. اس لوٹنے کے لیے اپنی جگہ پر خود بھی آدمی طے کرے جو کمی ہے. اگر قرآن مجید آپ نے نازلہ بھی نہیں پڑھا ہے تو شرمائیے نہیں، اس کمی کی تلافی اب کیجئے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ حضور کی بسم اللہ ہوئی تھی 40 برس کی عمر میں، جب قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی ہے اور حکم ہوا اقرا. آپ نے یہ کہا تھا ما انا بقاری، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں، پڑھا ہوا نہیں ہوں. 40 برس کی عمر تھی تب قرآن پڑھنا شروع کیا. اٹس نیور ٹو لیٹ. قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، قرآن پر عمل کیجئے. اگر اللہ نے آپ کو فہم کی ایک بلند تر سطح پر، ہائر لیول آف کانشسنس پر فائز کیا ہے، اسی لیول کے قرآن کو پڑھیے. یہ ایک قرآن نہیں ہے، اس میں ہزاروں قرآن ہیں. ہر شعور کی سطح کا ایک قرآن اس میں علیحدہ موجود ہے، اور ہر دور کی علمی سطح پر، اس کے افق پر ایک خورشید تازہ کے مانند یہ قرآن طلوع ہوگا. لیکن ضرورت ہے اس میں لگنے کی، کھپنے کی، اس میں ڈوبنے کی، اس میں غوطہ زنی کی. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. اس سے ذرا آگے بڑھیے. اللہ نے دولت دی ہے، لگائیے اس کام میں.
اور اللہ نے اولاد دی ہے جو سب سے بڑا ایسٹ ہے انسان کا، جو اصل صدقہ جاریہ ہے. تو لگائیے اس کام میں. ابھی میرے ایک بڑے عزیز دوست، بڑی قدر ہے میری نگاہ میں ان کی، ایئر فورس میں بڑے اونچے مقام پر ہیں. وہ فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے بعض عزیزوں سے یہ کہا کہ قرآن کالج میں بچوں کو داخل کرائیں، لیکن معلوم ہوا کہ آپ کے ہاں تو وہ اردو میڈیم ہے. اب اونچی سوسائٹی وہ تو اردو میڈیم میں اپنے بچے کو نہیں بھیجے گی، تو آپ کوشش کریں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سوچیں گے اس پر. بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کالج آپ کے معاشرے کی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے. قرآن کالج ان دیوانوں کے لیے ہے جو طے کر لیں کہ ہمارا مطلوب و مقصود دنیا نہیں آخرت.